الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، اور اس سے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو سننے والوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جس نے برمحل اور برموقع اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے اور آپ حضرات سے ہم کلامی کا موقع عطا کیا، اور اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے بعد ہم بھائی محترم تسلیم صاحبہ اورنگ آبادی اور شہری جماعت اورنگ آباد کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس اہم موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا اور ہمیں موقع دیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان پر کچھ گفتگو ہوتی، لیکن غالباً ساتھیوں نے اس سے زیادہ اہم برموقع اور برمحل اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب سمجھا، شاید اسی لیے رمضان کے بجائے اس موضوع کو آج کا عنوان مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کی اس جستجو اور نیت خالصہ کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ہمیں انہی تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے لوگو، تم میں سے ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں موت کا ایک نام یقین بتایا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی موت کو یقین کا نام دیا ہے۔ یہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کا وقت اللہ نے سب کے لیے مقرر کیا ہے، اسی وقت پر آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک اپنا اٹل فیصلہ سنایا کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو خیر اور شر، ہم دونوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یہ موت بھی ایک قسم کے امتحان ہوتی ہے، امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس نفس موت والثمرات۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر کے ذریعے، موت کے ذریعے، حیات کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، پریشانی حالی کے ذریعے، ہر دونوں طرح سے اللہ تعالی تم لوگوں کو آزمائے گا، آزماتا ہے۔ نمبر 3، ہر ایک کا ملجا و ماوا ٹھکانہ بیان کر دیا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم تمام لوگوں کو اللہ فرماتے ہمارے ہی طرف لوٹا کر کے لایا جائے گا۔ اسی لیے جس کی وفات ہوتی ہے ہم کہتے ہوں اللہ کے ہاں چلے گئے وہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک کو وہیں جانا ہے۔ زمیں کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے بے نشاں ہو گئے، نامور کیسے کیسے۔ دوستو، ایک موت اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی موت یکساں نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے موت نقصان فائدے، نفع اور ضرر، خوشی اور غمی کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی۔ اسی لیے انبیاء کے بعد سب سے نقصان دہ بظاہر اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ وارثین انبیاء کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ موت العالم ثلمۃ لا یشد، ثلمۃ فی الاسلام۔ ایک عالم ربانی اور عالم حق، توحید سنت پر عمل کرنے والا، دنیا کو دعوت دینے والا، جو نبی کے سچے وارث ہوتے ہیں، ان میں سے کسی عالم کا مر جانا، وفات پا جانا، موت آ جانا، اسلام کے دیوار میں ایک ایسا سوراخ ہے، ایک ایسی درار ہے کہ لا یسد، اس کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے امام ایوب السختیانی بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ ہم کسی محدث، کسی اہل الحدیث، کسی عالم ربانی کی موت سنتے ہیں، موت کی خبر آتی تھی
تو کہتے کہ میں سمجھو کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ کٹ کے گر گیا ہے. اتنا بڑا نقصان اور خسارہ سمجھا جاتا تھا. یہ چند ہمارے خاص طور سے علماء حق کی وفات ہم سب کے لیے نہایت ہی صدمے دین اسلام اور یہ کتاب و سنت کی دعات کی جو ایک دیوار کھڑی تھی، سمجھو ایک ایک اینٹ نکلتی جا رہی ہے. دوستو ہمارا کام ہے کفا بالموت واعظا. سلف کہا کرتے تھے کفا بالموت واعظا. ایک انسان کو جھنجھوڑنے، غفلت دور کرنے، ہوش دلانے کے لیے اپنے زندگی پر غور فکر کرنے کے لیے سب سے بڑا واعظ موت ہے. ہمارا اور آپ سب کا کام ہے کہ ہم موت سے، غیروں کے موت سے نصیحت حاصل کریں. کفا بالموت واعظا. اور اسی لائن میں ہم سب کے سب ہیں. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. آدم کی اولاد، تو نے کیا سمجھا کچھ لوگوں کو دفنا کر کے فرصت مل گئی؟ نہیں. انک قادح، جس قبرستان میں انہیں دفنا کر کے تو لوٹا ہے، روزانہ ایک ایک منزل طے کرتا ہوا تو بھی ادھر ہی جا رہا ہے. انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تجھے بھی اس سے ملاقات ہونی ہے. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور جو ہمیں اور آپ کو کچھ زندگی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ہم ساری کوتاہیاں دور کر کے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اکیس الناس، تم میں سب سے زیادہ عقل مند انسان یہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ استعداد لما بعد الموت. اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں، جو زندگی، اس کی تیاری بہت زیادہ کرتا ہے. دوستو علماء کی موت جو ہے، آخر اتنا بڑا نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی قرآن و حدیث میں کہ علماء کا دنیا سے چلا جانا، علماء کی موت جو ہوتی ہے حقیقت میں وہ علم کی موت ہوتی ہے. علماء گئے، سمجھو ایک علم کا خزانہ دفنا کر کے آپ لوٹے ہیں. یہ تقریباً 1965 کے قریب کا واقعہ ہے. بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عرصے دراز تک دارالحدیث رحمانیہ کے صدر مدرس تھے، وہاں کے بعد دربھنگا احمدیہ سلفیہ میں رہے، آخر میں رحمانیہ بنارس میں آئے، اور جامعہ سلفیہ کی تاسیس کے انتظامیہ میں تھے، لیکن وہ وقت ان کے نصیب میں نہیں تھا. عین موقع پر جب انتقال کیے، عملوں کے اندر ہمارے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ
جو مرآت کے شارح ہیں، انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگ چارپائی اٹھائے اور قبر کے کنارے چارپائی رکھ کر کے ان کے جنازے کو قبر میں اتارنے لگے تو شیخ رونے لگے، رو پڑے۔ ہمارے مشائخ کہتے تھے، بڑی عجیب سے بات کہی، فارسی کا ایک شعر پڑھا کہ مٹی میں کیا سمجھ کر تب آتے ہو ہم تمو، یہ گنجین ہے علم ہے، گنجین ہے زر نہیں۔ فارسی میں اشعار پڑھے اور شیخ وہیں بیٹھے روتے رہ گئے۔ مٹی میں کیا سمجھ کر دباتے ہو ہم دمو، یہ گنجین ہے علوم ہے، گنجین ہے زر نہیں۔ یعنی لوگوں سے خطاب کیا، قوم سے کہ لوگوں، یہ تم کوئی سونا چاندی زمین میں نہیں دفنا رہے ہو، ایک عالم کو دفنا رہے ہو، یہ علم کا خزانہ اپنے ہاتھوں سے تم دفنا رہے ہو۔ مٹی میں کیا سمجھ کر دباتے ہو ہم دمو، گنجین ہے علم ہے، گنجین ہے زر نہیں۔ تو علم کا، عالم کا کی موت، عالم کا قبر میں جانا، یہ سمجھو کہ علم کا دفنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو علماء موجود ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جانے کے پہلے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا تھا، ہمیں متنبہ کیا تھا کہ لوگوں، علماء جب تک تمہارے درمیان ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھا لو، اور سوچ لو کہ ہاں ان کے جانے کے بعد وہ ذمہ داری جو عالم نبھا رہے تھے کون نبھائے گا؟ ذرا اس کو سوچ لو، اس کا انتظام کر لو عالم کے موت سے پہلے۔ یہ سوچ لو کہ یہ مسجد کا خطیب، یہ مدرسے کا مدرس، یہ پوری قوم کی رہنمائی کرنے والا، ہر مشکل میں فتاوے لوگوں کو دینے والا، آخر یہ کوئی آب حیات تو نہیں پیا ہے؟ اس کو ایک دن موت دبوچ لے گی اور ہم سب سے الگ ہو کے چلا جائے گا۔ تو سوال یہ، چلا جائے گا تب آپ کیا کریں گے؟ علم تو چلا گیا، آپ اس کا نعم البدل آپ کے پاس کیا ہے؟ دفنا کے چلے آئے، جنازہ پڑھ لیے، یہ تو سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی جگہ پر کرنے کے لیے کیا آپ نے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ سنن ترمذی، نسائی، احمد، بہت کتب حدیث کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تعلموا القرآن وعلموه الناس۔ اللہ اکبر، کاش آج ہم لوگ اس پر غور کرتے۔ تعلموا القرآن وعلموه الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وإن العلم سيقبض حتى تختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما بهما، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم اپنے تمام جماعتی احباب جو ہماری باتیں سن رہے، وہ ذمہ دار ہو یا علماء ہو، جماعت کے نادم ہو یا صدر ہو، کسی منصب اور ذمہ داری پر ہوں،
ہم سب سے اپیل کریں گے کہ ذرا اس حدیث پر غور کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا القرآن، تم لوگ قرآن سیکھ لو، وعلموہ الناس، اور تم جو قرآن سیکھ رہے ہو ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ رہو گے، کتنا بھی قرآن سیکھو گے، کتنا بھی قرآن پڑھو گے، ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے تم کو۔ اس لیے وعلموہ، دوسروں کو بھی قرآن سکھا دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے تمہارے درمیان موجود رہیں۔ آج ہم لوگ کتنا اس پر غور فکر کرتے ہیں۔ تعلموا القرآن وعلموہ، اور لوگوں کو سکھلا دو۔ نمبر 2، وتعلموا العلم، اور علم حاصل کر لو۔ علم حاصل کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم حاصل کر لو، تفقہ حاصل کر لو۔ وعلموہ الناس، اور یہ بھی یاد رکھنا کتنے بڑے بھی عالم ہو جاؤ گے لیکن قوم کی خدمت ہمیشہ تم نہیں کر سکو گے۔ ایک دن گاؤں اور محلے اور قوم اور جماعتی احباب کو چھوڑ کر تمہیں قبرستان میں جانا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو تم سیکھا ہے، حدیثیں، تفقہ حاصل کیا ہے، علموہ الناس، لوگوں کو بھی سکھلا دو، تاکہ تمہارے بعد یہ تمہاری قوم، تمہارا محلہ، تمہاری مسجد، تمہارا ادارہ بغیر علم کے اور عالم کے نہ رہ جائے۔ نمبر 3، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، علم فرائض، میراث کے مسائل بھی سیکھ لو۔ کسی انسان کی وفات ہو جائے تو کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، ذرا اچھی طرح سے سیکھ لو اس کو، اور صرف اکیلے نہیں، سیکھ کر کے وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، لوگوں کو سکھلا دو، تاکہ حصہ اور وراثت تقسیم کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رسول کی کیا بیان فرماتے، بڑی پیاری بات، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَّقْبُوضٌ، میرے امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، میری یہ باتیں یاد کرو، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، قبول کرو، ویسے ہی کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں، سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَّقْبُوضٌ، میں بھی انسان ہی ہوں، مجھے بھی موت آئے گی، میری بھی روح قبض ہوگی، مجھے بھی قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ اور وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضْ، ہم سے جو علم کا دریا بہ رہا ہے، جبرائیل امین کا نزول ہو رہا ہے، ہر سوال کا جواب تمہیں مل رہا ہے، ہر مسائل کا حل تمہیں مل رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضْ، میں چلا گیا تو یہ جو ہم بہار ہیں، یہ علم بھی میرے ساتھ ہی چلا گیا۔ جو ہماری زبان سے، جو ہم سے تمہیں فیض پہنچ رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت ہمارے پاس دوڑے ہوئے آ رہے ہو، یہ مسئلہ ہے، تو یہ تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سے سیکھو اور تم غیروں کو بھی سکھاتے رہو۔ حدیث، عالم کی بھی ذمہ داری کہ عالم کا کام ہے، علم سیکھا، علم لے کر کے بیٹھا نہ رہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، ذمہ داری ادا کرے۔ اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ عالم ہے تو اس کے علم سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول فرمایا یہاں تک کہ علم ایسا اٹھ جائے گا اگر تم نے کوتاہی کی، تختلف الرجلان فی المیراث، میت ہو جائے گی، میراث تقسیم کرنے میں دو آدمی جھگڑیں گے، لیکن محلے میں کوئی دونوں کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہوگا۔
اس ایسے وقت آنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دوستو. اس سے بڑی چیز اور سنو. حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار، جو آپ نے بہت سارے خطابات کیے تھے دوستو، اس میں ایک خطاب بڑی طویل حدیث ہے. ایک خطاب یہ بھی تھا جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے. آپ نے فرمایا، لوگو خذوا العلم قبل ان یقبض. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ہے کہیں میری امت لاپرواہ نہ ہو جائے، علماء انتقال کر جائیں، علماء کا علم علماء کے ساتھ چلا جائے اور لوگ بعد میں بغیر علم کے رہ جائیں مسلمان. ہمارے امتی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تاکید کر رہے ہیں، خذوا العلم قبل ان یقبض، خذوا العلم قبل ان یقبض، خذوا العلم قبل ان یقبض. میرے امت کے لوگوں، علم اٹھ جانے کے پہلے پہلے علم حاصل کر لو، علم حاصل کر لو، سیکھ لو، عالم بن جاؤ، کتاب و سنت کی فقہ حاصل کر لو، علم حاصل کر لو. قبل ان یقبض، قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے، تم سے چھین لیا جائے. اللہ اکبر. ایک بدو کھڑا ہوا، بدو کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بڑے زور سے آواز لگائی دور سے، یا رسول اللہ کیف یقبض العلم منا. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے علم اٹھ جائے گا؟ کیسے علم اٹھے گا؟ ہم نے آپ سے سیکھا، ہم اہل ویحال کو سکھائیں گے، ہم سے کیسے علم اٹھے گا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی نے خطبے پہ کھڑے ہی بتایا، الا سن لو، علم تو نہیں اٹھے گا. الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء. عالم مرتے جائیں گے، تمہارے علماء مرتے جائیں گے، اور تم دین ان سے نہیں سیکھ لو گے ان کے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے. اگر تم نے دین علم حاصل نہ کر لیا تو علماء، اللہ علم نہیں اٹھائے گا، علم والے علماء کو اٹھائے گا. علماء جائیں گے تو اپنا سارا علم لے کر کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. دوستو، ابھی یہ چند مہینوں میں کتنے علماء کو آپ نے دفنا لیا؟ ذرا بتاؤ. وہ علماء بیوی چھوڑ کے گئے، بچے چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کر کے گئے، جوتے چپل تک چھوڑ کے گئے، اگر مال و دولت تھا تو اس کو چھوڑ کر کے گئے، بدن کے کپڑے بھی جو پہنتے تھے وہ سب چھوڑ کر کے گئے. ہر چیز عالم جاتا ہے تو دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن اپنا علم کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. علم جاتا ہے تو سینے میں جتنا ہے سب لے کے جاتا ہے، الا یہ کہ اپنے سینے والے علم سے کسی اور کو اپنی زندگی میں کچھ پہنچا دیا ہے تو وہی گنے چنے لوگ علم رہ جاتا ہے، باقی سارا علم جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. غور کرنے کی چیز ہے. عالم کی جب وفات ہوتی ہے ساری چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن بس علم اپنا لے کے جاتا ہے. اب اگر لوگوں نے اس کے جانے سے پہلے پہلے اس سے کچھ پوچھ لیا، علم سیکھ لیا، پڑھ لیا، یا اس نے پھیلا دیا، تب تو اپنا علم دوسرے کو دے کے گیا، نہیں تو جتنا علم تھا وہ سب لے کر کے چلا گیا. الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء. تو ہم تمام ساتھیوں کو یہ بڑے ہی غور و فکر کی بات ہے دوستو. اس پر اچھی طرح سے ٹھنڈے دل سے سوچو. ایک عام انسان مرتا ہے، سب کچھ وہ بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے، صرف اپنا عمل لے کر کے جاتا ہے.
عالم جب جاتا ہے دنیا سے تو سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن عوام کی طرح صرف عمل نہیں لے کے جاتا بلکہ اپنا علم بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ سارے علماء اٹھ جائیں گے اور علم لوگ حاصل نہیں کریں گے تو جاہل ہی باقی بچیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، ان کے خطیب ہوں گے، وہی قاضی ہوں گے، فضلوا عدلوا، خود گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی غلط فتوے دے کر کے گمراہ کریں گے۔ یہ تو ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز دوستو، کہا جاتا ہے کہ علماء کی موت جو ہے ایک قوم کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا سبب بنتی ہے۔ علماء کی موت ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترجمان القرآن، جب سورۃ اعراف کی آیت اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اس آیت کو پڑھتے کہ اولم یروا انا نأتی الارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ چاروں طرف سے زمین ہم ان کی گھٹاتے آ رہے ہیں؟ اطراف، چاروں طرف سے اطراف کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے لوگوں سے فرمایا یہاں معلوم ہے اطراف سے مراد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اتنا تو ترجمہ جانتے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے ملک کے اطراف کو گھٹاتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ مجھے معلوم تو نہیں، آپ بتائیں۔ کہا یہاں اطراف سے مراد علماؤها و اشرافها۔ اللہ اکبر، یہ بڑی شخصیت ہے، بڑی ذات ہے عبداللہ بن عباس کی، ترجمان القرآن۔ قیامت تک آنے والی امت کو جھنجھوڑ دیا انہوں نے۔ اولم یروا، اے مسلمانوں، کیا تم کو ہوش نہیں آ رہا ہے؟ غور فکر نہیں کرتے؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور بڑے لوگ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اٹھاتا جا رہا ہے اور تم آئندہ علماء پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ذرا واللہ بتائیں، علماء پر آنسو بہانے والے تو سب ہیں، لیکن کیا اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگوں میں کسی نے یہ سوچا کہ ہاں فلاں فلاں عالم مر گئے، ہم اپنے بیٹے کو ان کا نعم البدل عالم بنا کر کے امت کا اور قوم کو پیش کریں؟ سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، یہی ہوگا کہ ہاں ہم نے تو نہیں سوچا۔ اولم یروا، قرآن پوچھ رہا ہے آپ سے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اطراف سے مراد اشرافها، فقہاؤها وعلماؤها، نیک لوگ، علماء، فقہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے قبر میں دفنا کے واپس آ جاتے ہو، لیکن تمہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ امت کا بیڑا گاڑی کون کھینچے گا، رہنمائی کون کرے گا، دینی قیادت کون کرے گا، یہ ہماری مسجدوں کو کون آباد کرے گا، لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ انسان علماء کو دفنا کر کے فارغ نہ ہو جائے، تعزیتی جلسہ، تعزیتی پیغام پر اکتفا نہ کر لے، بلکہ سوچے کہ ہاں اتنے تو گئے، لیکن اس سال میں پیدا کس نے ہوئے ہمارے؟ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں کا، آپ کے مسجد کے امام و خطیب، آپ کے مدرسے کا صدر مدرس، مفتی انتقال کر جائے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہاں ایسا عالم پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اسی لیے دوستو،
حضرت عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، یہ بڑے تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی. حضرت جابر، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے شاگرد ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا، اے سعید، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ صحابہ کرام سے کے شاگرد ہیں، کیا آپ ہم لوگوں کو ذرا بتا سکتے ہیں کہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ اکبر. اس وقت کے لوگوں کو فکر تھی کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہمیں ایسی چیزیں معلوم ہے کہ ہاں ہلاکت کن وجوہات سے ہوتی ہیں تاکہ ہم اس کا سدباب کریں. ما علامت ہلاکت الناس، لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ قوم کی ہلاکت و تباہی و بربادی کا وقت آ گیا ہے؟ حضرت امام سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ اکبر. اذا ہلاک علماؤہم، جب مسلمانوں کے علماء کی وفات ہو جائے، چلے جائیں، اور ان کا نعم البدل امت تیار نہ کرے، تو سمجھ جاؤ کہ اب ہلاکت کا وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر. ایک چیز یہاں بتائیں، ہلاکت کا کیا مطلب ہے دوستو؟ ہلاکت کا اصل مطلب ہے پوری امت گمراہ اور خوار ہو جائے، ذلیل، گمراہ اور صراط مستقیم سے بھٹک جائے گی. شیطان کو موقع مل جائے گا، جیسے چاہے کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، ہر چیز امت میں پھیلا دے گا شیطان. کیوں؟ علم نہیں ہے لوگوں کو. اب جب جہالت کی بنا پر صحیح دین کو چھوڑ کر کے شرک کو، بدعات کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو اسلام بنا کے اس پر عمل کریں گے، تو یہ کفر و شرک، ضلالت، گمراہی کی وجہ سے عذاب آئے گا، نتیجہ ہلاکت و بربادی ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے صحیح بخاری کی اس روایت پر غور کرو. نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کب ہوئی؟ صحیح بخاری کی روایت، جب سارے علماء ختم ہو گئے اور علماء کے وفات کے بعد سارے علماء چلے گئے، قوم نے سب کچھ کیا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ علماء چلے جائیں گے تو دین کون سکھائے گا، کون مسائل بتائے گا، دین کی قیادت کون کرے گا؟ نہ تاجر کر سکتا ہے، نہ بزنس مین کر سکتا ہے، نہ کسان کر سکتا ہے، نہ کسان لیڈر کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. نہ آپ کا صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کر سکتا ہے. دین کی قیادت اور رہنمائی تو نبی کے جو وارث ہو گئے علماء ہی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت، علماء اٹھ گئے، شیطان کو موقع ملا، 5 درگاہیں بنوا دیا، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہی جہالت ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی. ہمیں ایک بات یاد آئی، آج ایک مثال دیتے ہیں. تقریباً آج سے 45 سال قبل کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہمیں اورنگ آباد سے مشہور گاؤں داور واڑی گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بیل گاڑی بنڈی سے سفر ہوتا تھا. گئے وہاں، داور واڑی پہنچے. شام کو جب تقریر کی، پرانی مسجد تھی، پرانی مسجد، لائٹ نہیں، تقریر کی. 2-4 نوجوان آئے، بوڑھے، رونے لگے. وہ دیکھو دوستو، 2-4 نوجوان آئے اور رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر کے، چمٹ کر کے رونے لگے. کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 85 سال کا ہے. میں بالکل کم سنی کا عالم، اور عجیب انداز سے رونے لگے پکڑ کر کے. تقریر سنی، میں سمجھا شاید تقریر کا اثر ہوا. داورواڑی کی مسجد کا واقعہ ہے. سارے لوگ رونے لگے. بعد میں بیٹھائے، جب پوچھا تو کہنے کہ ہم فلاں جگہ، تقریباً داورواڑی سے 30-35 کلومیٹر دور سے آئے تھے وہ لوگ. پتہ نہیں جل گاؤں یا 40 گاؤں
کا شاید وہ کہیں قصبہ وغیرہ تھا کچھ، اللہ اکبر، رونے لگے، کہنے کہ ہمارا ایک عرصے سے، آج صدیوں سے، سینکڑوں سال سے ہم لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، شرک سے دور، بدعات سے دور، 8 رکعت تراویح پڑھتی تھی، زور سے آمین بولتے تھے، مسجدیں گونج جاتی تھی۔ کہتے ہیں عجیب سا ماحول تھا، عالم آئے انتقال کر چلے گئے، ہم لوگوں کے ہمارے ہاں اپنے عالم جو تھے وہ ختم ہو گئے، لوگوں نے پھر ایک عرصے تک ہمارے ہاں کوئی عالم نہ رہا، جہالت بڑھتی گئی، لوگوں کو کوئی بتانے والا نہ رہ گیا، کتاب و سنت مشکل سے دیکھ کر کے خطبہ پڑھا جائے، اور علماء وہاں پہنچتے نہیں تھے۔ واللہ یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، لیکن بتاتا ہوں ہلاکت کیسے ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں علماء کی موت لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، یعنی ضلالت و گمراہی مبتلا، حق بات نہیں، شرک کو، بدعات کو، ضلالت و گمراہی کو دین سمجھتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، وہی گمراہی ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ بہت پریشانی ہوئی، اور 25 سال سے کوئی دین کی بات بتانے والا، سکھانے والا نہ پہنچا۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھ کر کے آئے، ان کو بھی دین کچھ نہ ملا، مسجد میں کوئی پڑھانے والا نہیں۔ کہنے لگے پھر ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک لڑکے کو عالم بنائیں، تو سب لوگوں نے مل کر کے ایک لڑکے کا عالم بنایا، اور کاشف العلوم نامی مدرسے میں لے جا کر کے داخل کر دیا۔ مدرسے والوں کو پتا چلا کہ یہ ایسے گاؤں کا آدمی ہے جہاں لوگ کتاب سنت پر عمل کرتے ہیں، وہاں تو ساری لوگ سنت پر عمل کرتے، ہمارے امام کی فقہ وہاں نہیں چلتی۔ تو اس ایک بچے کو انہوں نے پڑھایا، اور بچے کو خلفیات کچھ نہیں تھی، اور خوب اس کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے متعصب قوم کے لوگوں میں بھیج دیا اس کو۔ وہاں سے کہتے وہ لڑکا بڑھ کر کے آیا تو سارے نوجوانوں کو بتایا دین یہ ہے، ہم بوڑھوں کو اب زور سے آمین بولنے اور مسجد میں آنے تک کی اجازت نہیں ملتی۔ کہا سب گمراہی ہے، تم کہاں سے دین لے کر کے آئے؟ یہ دین اصل ہے۔ کہنے لگے کہ جو کتاب و سنت کا جو غلغلہ ایک چرچا تھا، ہم لوگوں کی کوتاہی، علم اگر ہمارے ہاں ہم لوگوں کے پاس ہوتا، اور یہ 25-30 سال کی جہالت جو تھی عالم سے نہ آنا، جس کی بنا پر پورے گاؤں کو اس انسان نے غلط علم حاصل کر لینے کے بعد پوری قوم کو گمراہ کیا، اور ہم لوگوں پر پابندی لگاتا ہے کہ تم تراویح کی نماز ہمارے ساتھ نہ پڑھو، نماز میں ایسے ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو دوست یہ کب ہوتا ہے؟ جب علماء نہ ہو۔ اس طرح سے بڑے واقعات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ علامت ہلاکت الناس موت العلماء، علماء کی موت ہے، علماء مرتے جائیں گے، وفات پاتے جائیں گے، گاؤں اور شہر اور جماعت کے لوگ ساری چیزوں کی فکر کریں گے، لیکن یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہاں کتاب و سنت صراط مستقیم کی حفاظت کیسے ہو۔ یہی ہلاکت کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو، تیسری چیز بڑی اہم، علماء کی زندگی کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ جو علماء ہمارے سامنے ہوں، علماء کی زندگی کو، ان کے وجود کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کبھی کوتاہی نہ ہو، ہمیشہ علم، علماء کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت، ان سے الفت محبت رکھیں، اور ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب وہ کوئی چیز بیان کریں تو زیادہ سے زیادہ اس کو سننے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دارمی، امام اللالکائی، امام ابن عبد البر، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں بڑی پیاری بات، کہتے ہیں
کہ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے علیکم بالعلم قبل ان یقبض، لوگو علم اٹھ جانے سے پہلے ذرا تم علم حاصل کر لو، اچھی طرح سے سیکھ لو. وَقَبْضُهُ أَن يُذْهِبَ بِأَهْلِهِ، اور علم کا قبض کر لینا، اٹھ جانا یہ ہے کہ اللہ علماء کو اٹھا لے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ، چونکہ تم میں سے یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ علم کی ضرورت تم کو خود کب پڑ جائے. تو اپنا علم رہے گا تو اپنے علم کی روشنی میں اپنے مسائل کو سمجھ لو گے. او یفتقر ما عنده الیہ، یا کسی اور کو تمہارے علم کی ضرورت پڑ جائے، وہ تم سے پوچھنے کے لیے آئے تو اس کے مسائل تم حل کر لو گے. اس وقت کے آنے کے پہلے فی الفور جو ہے علم حاصل کر لو، علماء موجود ہیں ابھی تبھی. وَإِن، کیوں آگے، وَإِن لَكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا، اللہ اکبر. یہ سب صحابہ کرام کی پیشین گوئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا اثر ذرا دیکھو. کتنی پیاری بات عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. کہتے علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ تمہارا عالم ربانی، کتاب و سنت والا علم، جس کا عقیدہ بھی درست ہے، منہج بھی درست ہے، علم بھی صحیح ہے، حق گو ہے، حق بیانی سے کام لیتا ہے، مخلص ہے، ربانی ہے، اس کے موت سے پہلے علم حاصل کر لو، سیکھ لو تم اس سے، اس کا علم جمع کر لو اپنے پاس. کیوں؟ ایک ایسا زمانہ آئے گا تم پر، کچھ لوگ ہوں گے ہاتھ میں قرآن لے گئے، ستدعون یدعونکم الی کتاب اللہ، تمہیں کتاب اللہ کی طرح بلائیں، کبھی حدیث کا نام نہیں لیں گے. تدبر قرآن، تدبر یعنی اس پر غور فکر کرو، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث کے روشنی میں قرآن کی تفسیر سمجھو. یہ سب انکار حدیث کے ایک دروازے ہیں. ستجدون اقواما یدعونکم الی کتاب اللہ، آئندہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے. آؤ کتابت کا درس ہے، قرآن کا درس ہے، قرآن پر غور و فکر کریں. حالانکہ قرآن پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا. قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو. قرآن جو پڑھ رہے ہو، قرآن سمجھنا ہے تو نبی کی سنت میں سمجھو، صحابہ کے آثار میں سمجھو. کہیں گے نہیں وہ سب چھوڑو، قرآن عربی سیکھ لو، قرآن سب کچھ ہے. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن کو انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہوگا. اس لیے علیکم بالعلم، کتنی پیاری نصیحت ہے. علیکم بالعلم، کتاب و سنت کا علم سیکھ لو، اور سیکھ لو، تمہارے پاس علماء ربانی موجود ہیں، کتاب و سنت کے علماء موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کتاب و سنت کی روشنی میں تمہیں دین سکھلانے والے موجود ہیں، ان سے دین سیکھ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعِ، اور نئی بدعتیں ایجاد، نئی چیزیں ایجاد کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وَالتَّعَمُّقِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعِ، اور بہت زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو. وَإِيَّاكُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ، وہی 1450 سالہ پرانا دین جو ہے، جو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا تھا اور نازل کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین سے محدثین نے، کتاب و سنت کے علم برداروں نے جو سیکھا ہے، جو ہے اسی علم کو پکڑنا. یہ نئے علم کے نام پر جو چیزیں ایجاد کی جائیں ان کے قریب نہیں جانا. کتنی بڑی بات کہی. عبداللہ بن مسعود نے کئی چیزیں بتا دی. ایک تو علم حاصل کرو،
اور علم ان سے حاصل کرو جو کتاب و سنت کے علم بردار ہوں. کہا جاتا ہے جب ایک انسان صرف قرآن کی دعوت دے تو وہ جاؤ کہ پکا بدعتی ہے، منہج سے ہٹا ہوا. کیوں؟ نبی تو فرماتے ہیں آؤ کتاب اللہ سنت رسول پر، اور وہ صرف کہتے ہیں اللہ کی کتاب. اس کا مطلب پکا بدعتی گمراہ انسان ہے. اہل بدعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے آج اس فتنے کے دور میں. ارے بھائی قرآن ہی تو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اپنی مرضی سے یا اپنے بڑوں کے روشنی میں کبھی صحابہ حدیث سلف کے منہج پر قرآن کی تفسیر نہیں کرتا. دیکھ لو جتنی تفسیریں ہیں جنہوں نے صرف قرآن کی طرف بلایا، صرف قرآن کی طرف بلانا یہ بدعت ہے. کتاب اللہ، اللہ رسول فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول. دونوں کو جب تک ساتھ ساتھ پکڑے رہو گے تبھی تم گمراہی سے بچو گے. وہ کون سا دین پیش کرے گا جو کہتا ہے آؤ قرآن سیکھو اور حدیث کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ اللہ سن فرمایا ان دونوں کو اللہ نے ایسا جوڑ دیا ہے لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ہمارے وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، کتاب اللہ اور سنت دونوں کو جوڑ دیا ہے. یہ دونوں اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جہاں تک کہ تم لوگ ہمارے پاس حوض کوثر پر آ جاؤ. تو دوستو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ علیکم بالعتیق، تم وہی پرانے دین کو، پرانے دین سے مراد اصلی دین جو کتاب و سنت کا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، اسی دین کی پابندی کرو، اسی پر چلو. اللہ اکبر. نمبر 4 دوستو، علماء اور ان کا وجود، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسوں میں جایا کرو دوستو، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. علماء صرف ایسا نہیں کہ ہاں ہمارے بڑے عالم ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کے مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی ہمنشینی اور ان کی صحبت کو اختیار کریں. جتنا ہو سکتا ہے فضول لوگوں کے بجائے علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء سے رابطے میں رہیں. اور اسی کو ایمان کہتے تھے سلف اس کو ایمان کہتے تھے. حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد اپنے ساتھیوں سے کہتے امشوا بنا نزداد ایمانا، فلاں عالم فلاں محدث کے پاس چلو تاکہ ہم لوگ اپنا ایمان زیادہ کر لیں. ایمان سے مراد علم ہے. دیکھیں یہاں علم کو ایمان قرار دیا گیا، کتنی ضروری چیز ہے. امشوا بنا، فلاں عالم کے پاس چلو، فلاں محدث کے پاس چلو وہاں بیٹھتے ہیں اس کے پاس، نزداد ایمانا یعنی علمن، تاکہ وہاں چل کر کے اپنے علم میں کچھ اضافہ کر لیں. بڑے بڑے لوگ، اور ہم تو علماء سے دور ہوتے ہیں، کسی کو بڑا شوق ہے تو وہ یوٹیوب اور گوگل کھولتا ہے بس، اور چاہے وہ منکرین حدیث کو ہو یا مرزائیوں کا ہو، جس کا بھی ہو، ہمارے پاس علم ہے نہیں، جس کی بات پسند پڑی ہم نے قبول کر لیا. نہیں، علماء کے پاس بیٹھو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، علماء صحابہ میں سے چیدہ لوگوں میں سے ہیں. کہتے تھے وما نحن لولا کلمات الفقہاء، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر ہم علماء اور فقہا کے پاس بیٹھ کر کے ان کی دین کی باتیں نہ سنتے ہوتے. اللہ اکبر. ہم کو کتنا نصیب ہے علماء کی ہم نشینی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان من الصدقۃ ان تسمع بالفقہ فتحدث به، کہتے سب سے بڑا صدقہ یہ ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنو اور پلٹ کر کے آؤ تو اپنے بال بچوں، اپنے اہل ویال کو سناؤ کہ ہم نے یہ سنا مولانا سے. اللہ اکبر.
میمون بن مہران بہترین قسم کے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ آخرت کا، دنیا کا، دین کا، ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا جو ہے علماء امت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انہی کی وجہ سے، انہی علماء کی وجہ سے صلاح قلبی فی مجالس العلماء، کہتے ہیں یہ دل تو شیطان اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تو شیطان دو طرح کے بڑے عام ہیں، ابلیس کی نسل سے زیادہ آدم کی اولاد جو شیطان بنی ہوئی وہ ہمارے دلوں پر قابض ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاکٹ میں شیطان، ہمارے موبائل میں شیطان چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گمراہ کرنے کے لیے۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، گمراہیوں میں چاروں طرف سے گھیرے ہیں۔ اور میمون بن مہران رحمۃ اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وجدت صلاح قلبی فی مجالس العلماء، اپنے دل کا سکون، اپنے دل کی اصلاح ہمیں جو ملی اور ملتی ہے علماء کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمارے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے لوگوں ما عبد اللہ بمثل العلم، سب سے بڑی عبادت فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر انسان کوئی کرتا ہے تو علم سیکھنے کی مجلس میں بیٹھ جانا ہے، علم سیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری باتیں جو اسلاف یہ نقل کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن ان کو ہم ابھی پیش کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ نمبر 5 دوستو، اکابر کی ذمہ داری۔ اکابر سے مراد علماء، اور اکابر سے مراد ہمارے گھر کے ماں باپ، بڑے لوگ جو گھر کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار، محلے کا ذمہ دار، جماعتی ذمہ داریاں ہوں یا ماں باپ کی اپنی ذمہ داریاں ہوں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا، ہم میں سے ہر ایک جو بڑا ہے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد ور الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ رسول فرمایا اے لوگو، بچہ اللہ تعالی ماں باپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ غلط تعلیم و تربیت اور غلط اسکول میں ڈالنے اور لاپرواہی کرتے ہیں تو اپنی لاپرواہی یا غلط تعلیم و تربیت سے، بچہ تو مسلمان تھا، ماں باپ نے بچے کو یہودی بنایا، عیسائی بنایا، ہندوس بنایا، بدھسٹ بنایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو میرے بھائی، کبھی ہمارے اکابر، ہمارے بڑے جو ہیں دوستو، جماعت کے ذمہ دار سے لے کر کے ہم گھر کے ماں باپ جو ذمہ دار ہیں سب کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہماری نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری۔ بچہ بے نمازی نکلے تو ماں باپ کا ذمہ دار، بچہ بدعقیدہ بنے تو ماں باپ کی ماں باپ کی پکڑ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے کو بگاڑتے ہیں، ماں باپ بچے کو یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری ذمہ داری ماں باپ پر۔ دوستو اسی لیے بچوں کو اسلام پر باقی رکھنا، قائم رکھنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داری، اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے اور اپنے اہل ویال بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اولاد کی بڑی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے تھے اور سوچتے تھے علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ ابھی ہماری اولاد
کے لیے اچھا موقع ہے، ہمارے لیے بھی اولاد کے لیے چلو فائدہ اٹھا لیں۔ واللہ صحابہ کرام کتنے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آتے تو بچے کو ساتھ لے کر کے آتے تھے تاکہ بچہ بھی ہمارے نبی کی باتوں سے استفادہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ محدثین حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے، اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ علماء سے ہمارا بچہ بھی مستفید ہو جائے۔ اور بہت ایسے واقعات ہیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو، کون ہے جو اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحت کرے؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے یا بنیا ابتغ العلم صغیرا فإن ابتغاء العلم کبیرا یشق علی الکبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، کم سنی میں علم حاصل کر لو، چونکہ بوڑھے ہو جانے کے بعد علم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی موقع ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کر لے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، اولاد کی فکر کرو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو اکٹھا کرتے اور کیا کہتے؟ تعلموا العلم فإنکم اليوم صغارا۔ اے میرے بھتیجوں، میرے بچوں، میرے بھانجوں، میرے بیٹے اور بیٹیوں، علم حاصل کر لو، آج تم قوم کے چھوٹے ہو، چھوٹے ہو، لیکن یاد رکھنا آج چھوٹے ہو، کل تم ہی قوم کے بڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری ذمہ داری ہوگی، تم سے لوگ مسئلے مسائل پوچھیں گے۔ وَتَكُونُوا كِبَارَهُمْ غَدًا۔ آج تو چھوٹے ہو، کل تم بڑے ہو جاؤ گے۔ بڑے ہونے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو، علماء کے پاس، لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کر لو تاکہ بڑے ہو جانے کے بعد قوم کی قیادت اور رہنمائی کر سکو۔ آگے کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَحْفَظْ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کسی کو علم یاد نہیں آتا تو لوٹ کر لے، لکھ کر کے یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے اے میرے پیارے بیٹے عروہ بن زبیر، ہشام کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے فَهَلُمُّوا إِلَيَّ، میرے بچوں اکٹھا ہو، ہم سے علم حاصل کر لو، ابھی ہمارے پاس بیٹھو، ہم تم کو علم سکھا دے، قرآن و حدیث سکھا دے۔ کیوں؟ کہتے ہیں آج اگر تم نہیں کرو گے، کل بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں علم سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے آج ہی آؤ، علم حاصل کر لو۔ تو دوستو، اس طرح سے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو علم حاصل اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کو علماء کی محفلوں میں لے کے جائیں، علم سکھائیں، دینی علم، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ کبھی علماء سے خالی نہ رہ جائے۔ باتیں بڑی زیادہ لمبی ہو گئیں، چند باتیں ہم اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اور نمبر 6، ہمارا کام یہ ہے، ہمارے اکابر کا، ہمارے بڑوں کا کام یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، دینی علوم سے انہیں سرفراز کریں، اب مسجدوں میں دین سکھائیں، علماء کے پاس بیٹھا کر کے انہیں کچھ علماء سے آپ استفادہ کریں تاکہ بچے بالکل جاہل نہ رہ جائیں۔ اور بہت ہی ضروری ہے علماء کی محفلوں میں جا کر کے اپنے بچوں کو بیٹھائیں اور علماء کو پابند کریں کہ وہ بچوں کو کچھ موٹی موٹی دین کی باتیں ضرور سکھائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب۔ نوجوانوں ذرا سا خیال رکھنا، اللہ جب کبھی کسی کو نبی بنائے ہیں تو جوان کو بڑھائے ہیں، کسی بوڑھے کو نبی نہیں بناتے تھے۔ جوانوں کو اپنی جوانی کا صحیح مصرف اختیار کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے بچے کے زمانی صرف کھیل کود لہو لعب آوارگی میں نہ گزر جائے۔ جوان ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب، اللہ ہمیشہ
جس کو نبی بنایا تو جوان کو بنایا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا أُوتِيَ عِلْمًا إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، اور اللہ تعالیٰ عالم بھی بناتے ہیں تو جوان ہی کو عالم بناتے ہیں۔ تو دوستو، بوڑھے بیچاروں کو تو اٹھنا بیٹھنا ہے مشکل، دنیا کی چیزوں میں مشغول، کم سے کم نوجوانوں کو آپ آمادہ کرے، علم حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات نوجوانوں کو نصیحت کرتے اور کہتے، نوجوانوں تم ادھر ادھر آوارگی کے بجائے، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے 3 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ کہتے المتقون سادہ، دیندار متقی پرہیزگار جو ہوتے ہیں یہی اصل میں سردار ہوتے ہیں۔ آگے والفقہاء قادہ، اور علماء جو ہوتے ہیں وہی اصل میں قائد ہوتے ہیں، انہی کی قیادت میں زندگی گزارو، ان سے علم سیکھو۔ وَمَجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ، اور علماء کی مجلس میں جب بھی بیٹھو گے تمہارے علم میں، ایمان میں برابر اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ابو جحیفہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے بچوں کو کہتے کہ تعلیم دیتے اور کہتے کہ جالس القبراء سائل العلماء خالط الفقہاء، اے میرے پیارے بیٹو، میرے پیارے بچوں، آوارہ بچوں کے ساتھ آنا جانا چھوڑو، 3 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ جالس القبراء، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو، ان سے تجربہ حاصل کرو۔ اور سائل العلماء، علماء سے سوال کرتے رہو، سیکھتے رہو، سوال کرو تاکہ تمہیں علم ملے۔ نمبر 3 کہتے بڑی پیاری بات کہ وَخَالِطُ الْعُلَمَاءَ وَحُکَمَاءَ، اور ہمیشہ تعلق رکھو عقل مندوں سے، علم والوں کے سے تعلق رکھو، بے دینوں اور نادانوں بیوقوفوں سے تعلق نہ رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات بیان کی دوستو، فرماتے ہیں نعم المجلس مجلس علم تنشر فیہ الحکمہ وترجا فیہ الرحمہ۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دوستو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نعم المجلس، لوگوں سب سے بہترین مجلس جو ہوتی ہے علم سیکھنے کی مجلس ہوتی ہے۔ علماء حق کے پاس بیٹھو، ان سے علم سیکھو۔ سب سے بہترین مجلس جو ہوتی ہے نعم المجلس مجلس علم تنشر فیہ الحکمہ، سب سے بہترین مجلس جو ہوتی ہے علمی مجلس ہوتی ہے، جس میں علم و حکمت ہوتی ہے اور وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں ہم شامل ہوں اور اختیار کریں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور ہے دوستو، ہمیشہ اہل علم سے بذات خود ان کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، نہیں آ پاتے، نہیں ان کے پاس ٹائم، کوشش کرو جب بھی ان سے ہمیشہ استفادہ۔ دوستو آج تو ٹیلی فون پر بڑا رابطہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اہل علم سے ہمیشہ استفادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، بڑی تاکید کی ہے۔ حدیث ترمذی وغیرہ کی بہت سارے محدثین نقل کیا، علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر نقل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت، آج سب سے بڑی کوتاہی جو ہے، نماز پڑھتے ہیں نوجوان، درس قرآن ہو رہا ہے، سننے کا ٹائم نہیں، نکل جاتے ہیں، چند آدمی بیٹھتے ہیں بس، درس حدیث میں نماز پڑھیں گے، درس حدیث میں نکل جاتے ہیں فوراً۔ دوستو یہی بڑی یعنی کیا کہتے ہیں کوتاہی اور لاپرواہی کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرو تو کچھ پھل اس کا کھا لیا کرو، توڑ لیا کرو، اس کے بعد جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ پھل لے کر کے جاؤ، کچھ نہ کچھ پھول توڑ کر کے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔
پھل کھا کے جاؤ، پھل توڑ کر کے جاؤ، پھول والا ہے تو پھول توڑ کر کے لے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے عاد الجنہ، دنیا میں جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا حلق الذکر، یہ دین سیکھنے سکھانے کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہی تو اصل میں جنت کی کیاریاں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے دوستو، کتنی بڑی چیز ہے۔ سوچو ایک موقع ملا ہے اور ہم استفادہ نہ کریں۔ جنت کی کیاری ٹھکرا کر کے جا رہے ہیں، جنت کی کیاری، جنت کی پھلواڑی آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا یہ جنت کی کیاری، جنت کی پھلواڑیوں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، رونے لگا۔ کہا کیا رو رہے ہو؟ کہا کہ ہم آپ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں رو رہے ہیں، قرابت کا مسئلہ نہیں، آپ سے میں کچھ دنیا نہیں ملتی تھی اس لیے ہم نہیں رو رہے ہیں، رو اس لیے رہے ہیں کہ آپ اگر انتقال کر گئے تو جو آپ کے علم سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے وہ فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کتنی پیاری بات کہی، دیکھو بیٹے اگر تم کو علم کا شوق ہے حاصل کرتے ہو، اگر معاذ مر بھی جائے گا علم حاصل کرنے کا شوق ہے للہ فی اللہ تو اللہ تیرے علم کے سیکھنے اور علم میں اضافے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ پھر کہتے ہیں ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو کتنی بڑی سی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل نے کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں کوئی علم تھا نہ کوئی مومن تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی علم دے دیا، تو اگر تم کہیں بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علم کا انتظام کر دے گا۔ دوستو اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب تو نہیں رکھ سکیں لیکن بہرحال وقت زیادہ لیا۔ ہم پھر آپ حضرات سے کہیں گے کہ جو باتیں سنی ہیں علماء کی وفات پر، وہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اپنے پھر جماعتی احباب اور بھائی تسنیم ان کی اور جماعتی احباب سب سے اپیل کریں گے کہ اور آپ حضرات تمام حضرات سے، نوجوانوں سے بھی، بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ علماء کا جانا ایک اٹل فیصلہ ہے، جائیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ کہ ان کے علم سے ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانے کے بعد سیٹ خالی نہ رہ جائے اس کے انتظام کی فکر کریں۔ ہمارے اندر یہ فکر ہو کہ ہاں ہمارا عالم تو چلا جائے گا، کوئی نبی چلے جاتے تو عالم کیوں نہیں جائے گا، سوال ہے کہ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہماری مسجد، ہمارے مدرسے، ہمارے ادارے کون چلائے گا، اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اپنی اولاد کو عالم بنانے کی فکر، علماء کے پاس بیٹھنے، کم سے کم کچھ علماء کے پاس بیٹھ کر کے کچھ تو سیکھیں گے، اور دھیرے دھیرے انسان کو بڑی معلومات ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ اب آپ حضرات نے انتظام کیا، اور اللہ رب العالمین بھی آپ حضرات کی کوشش قبول فرمائے کہ اس طرح سے ایک ایسے موقع پر ایک پروگرام رکھا دور دراز سے، اور کچھ سیکھنے سکھانے ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ موضوع کے متعلق کچھ باتیں زیادہ آئیں، ٹائم بھی زیادہ ہوا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ سمجھے کہ ہاں 100% میں سے 5% بھی بیان کرنا اتنے وقت میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جتنے علماء گئے ہیں اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے، اور آپ حضرات بھی ان کی حسنات کو زندہ کرنے کی، ان کے آثار کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، دین سیکھنے سکھانے والا بنائے، علماء کی عزت احترام کرنے والا بنائے، اور اپنی اولاد کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عالم حافظ اور دین کا علم بردار بنائیں، داعی اور مبلغ بنائیں، محدث اور فقیہ نکلیں ہماری اولاد بن کر کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔